اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی 9ویں تاریخ جو تھی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے جو تقریر کی وہ بڑی ہی زبردست اور نایاب ہے۔ وہ تقریر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ تقریر جو ہے میں آپ کے سامنے انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میں اللہ کا بہترین ثنا خواہ ہوں، راحت و رنج ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ پروردگار میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کی عزت بخشی اور ہمیں حق سننے والے کان، حق دیکھنے والی آنکھیں دیں اور حق شناسا دل دیا، ہمیں قرآن کا علم دیا، فہم دین سے نوازا۔ الہی تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ مجھے کسی کے ساتھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے گھرانے سے زیادہ نیک اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں ان بدترین دشمنوں کے ارادے بھانپ کر آج کے دن کو کل ہی کا دن سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو خوشی خوشی اجازت دے رہا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات چھا چکی ہے، ایک ایک اونٹ لے لو اور اپنی اپنی بستیوں کو لوٹ جاؤ۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں تم پھر مجھی کو تلاش کرو گے جب میں نہ ہوں گا۔ نوجوانان جنت کے سردار کی یہ مظلومانہ تقریر سن کر جان نثاروں نے جو جوابی تقاریر کی وہ اس لائق ہیں کہ انہیں بار بار پڑھا جائے، بار بار سنا جائے، انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے اور ان کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل تیار کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت کا ثبوت دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر بنو عقیل کے جوان مردوں نے کہا، اے ہمارے سردار، ہم صرف اس لیے لوٹ جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں یہ دن نہ دکھائے۔ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے چچا کے لخت جگر کو ہم چھوڑ آئے، ان کی طرف سے ہم نے ایک تیر بھی نہ چلایا، ایک نیزہ بھی نہ مارا، تلوار کا ایک وار بھی نہ کیا؟ اب معلوم نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ کی قسم ہم سے ہرگز ایسا نہ ہو سکے گا۔ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ اس کے بعد سعد بن عبداللہ حنفی اٹھے اور فرمایا، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آپ کا فرمان محفوظ رکھا۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں 70 بار قتل کیا جاؤں گا اور ہر بار دوبارہ زندہ کر کے مجھے آگ میں جلا کر میری خاک اڑا دی جائے گی تو میں بھی اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک خود کو موت کے حوالے نہ کر دوں، جبکہ مرنا صرف ایک ہی بار ہے اور اس موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہی ہے۔ محرم کی یہ قیامت خیز شب و روز آپ سے انہی جذبات و عزائم اور اسی فداکاری اور جان نثاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جان نثاری کے جذبات و عزائم کا بدل آپ محض اظہار غم کے کچھ اعمال سے فراہم نہیں کر سکتے،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جذبات و عزائم اور یہ جان نثاری اور فداکاری بھی اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں جب کسی امام و رہنمائی کی قیادت میں ہو اور کسی نظم اور منصوبے کے تحت ہو۔ آج سے ہم عہد کریں کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں جیسا کردار ادا کرنا پڑا تو ضرور اس کاوش میں حصہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دین اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اسے بد نظری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ